نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. یہ بجھا دیجیے نیچے والا. ہاں اللہ کے بندوں میں سے کچھ اولو العزم بندے ایسے بھی ہیں جنہیں تسلیم و رضا کی جگہ صبر اور شکر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے. صبر اور شکر تو مطلب مجبوراً کرتا ہے نا صبر, اور تسلیم و رضا میں خوشی سے اس کو اختیار کرتا ہے. تو تسلیم و رضا کا صبر کا درجہ صبر و شکر سے بڑھا ہوا ہے. ابھی کوئی کتاب ہی نہیں چھپا ہے. صبر و شکر کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. اس سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ تسلیم و رضا جو ارادے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے. پوری کتاب اسی پر ہے. تسلیم و رضا کے بہت سے ثمرات و فوائد ہیں. ان میں سے چند مندرج ہیں. تسلیم و رضا کا پہلا فائدہ جنت میں داخلے کا پروانہ حاصل ہے. جب ہماری قضا سے وہ راضی ہے تو ہم اسے جنت میں داخل کرنے سے راضی ہیں. چلے جاؤ. اس آنے لائق ہے کہ نہیں؟ وہ ہم لوگ جہاں تھے وہیں رہیں, نہیں آگے بڑھنا ہے نا. صبر و شکر ہی بہت بڑا جائے. صحابہ کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہا. صابرین شاکرین کہیں شاید نہ صابرین یا شاکرین میں سے تھے, ہے وہ تو تھے ہی, لیکن ان کی خصوصی صفت کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہوا. اللہ سب حالات اسی پیش آتے ہیں. رضا ہی میں فلاح ہے. کبھی چیز الگ ہے لیکن دل کی جو لکھا ہوا تھا وہی ہوگا. تسلیم و رضا کا پہلا فائدہ جنت میں داخلے کا پروانہ. سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے ابو سعید, جو اللہ سے بحیثیت رب اور دین اسلام سے بحیثیت دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت نبی رضامندی کا اظہار کرے اس کے لیے جنت واجب ہے. رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا بمحمد نبی. رضیت باللہ. تسلیم و رضا کے بہت سے ثمرات و فوائد ہیں. ان میں سے چند مندرج ذیل ہیں. تسلیم و رضا کا پہلا فائدہ جنت میں داخلے کے پروانے کا حصول ہے. بہت عمدہ. سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے ابو سعید, جو اللہ سے بحیثیت رب اور دین اسلام سے بحیثیت دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت نبی رضامندی کا اظہار کرے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. دین اسلام ہے. دین اسلام کے احکام ہیں سے راضی. جو اللہ کا حکم ہے وہی ہم راضی. سب مراتی مرتب صحابہ کو آتی تھا, انہیں کو امتیاز رضی اللہ وہاں رضی فرماتے رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی. وہ راضی ہوئے ہیں. اللہم ارضنا مرض عنا. اللہ ہم کو راضی کہہ دیا, آپ بھی راضی ہو جائیں. اللہم کن لنا وجعلنا لک. ماں تھاری کہتے ہیں جو دعا پڑھتا تو مجھے کیا حال ہوتا ہے. اللہم کن, مجھ کو وہاں گنگوہی کے پوتے نے لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ دعا پڑھا کیجیے. ماں تھاری پڑھتے تھے اللہم کن لنا وجعلنا لک. آپ ہمارے لیے ہم کو اپنا بنائیے. پھر رضا ہی ہے دونوں طرف سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب مراتب ہے. سننا سنانا تو مقصد بیان سے بھی یہی ہے کہ جو سلوک کی باتیں کچھ چلتی رہے. یہ سلوک کی بات اب تک ہم بھی آپ بھی صبح تک صبر و شکری کو سب سے بڑا سمجھتے تھے. صابرین قرآن یہ لکھ رہے ہیں کہ اے ابو سعید, جو اللہ تعالیٰ سے بحیثیت ربی اللہ اور دین اسلام سے بحیثیت دین
اگر اس دین کو چھوڑ کے دوسرے دین اختیار کرو گے یا ان کا طریقہ اختیار کرو گے ہٹ جاؤ گے، اللہ کی رضا سے گر جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو اللہم ارزنا مرضا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ایک لڑکا تھا انگریزی داں تھا، وہ یاد کیا تھا، کبھی کبھی پڑھتا اللہم ارزنا مرضانا، ہمارا وہ دعا وہ یاد کر لیا تھا، ہمارا ساتھ ساتھ رہا کبھی۔ اصل دعا کہ اللہم کن لنا وجعلنا لک، انہوں نے مجھ کو کہا کہ بات تھا نہیں، تو میں نے عورتوں کے مجلس سے اس نے ان کا سنایا۔ ایک عورت نے کہا، بہت پڑھی لکھی عورت مجلس کرنے والی، کہتے ہیں مولانا نے ایسی بات کہی ہے، یہ بات ہے کہ ہم سب لوگوں کو جنت میں بھیج ہی دیں گے کیا؟ عورت نے کہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا، مرد نے کہا، عورتیں کہا۔ اللہم ارزنا مرضا، اے ابو سعید بحیثیت رب ہمارا اللہ، ربی اللہ انت، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبد وانا اہل۔ سید الاستغفار میں ہے نا، وہ بس سے حضرت پڑھتے تھے، سید الاستغفار پڑھا کر لوگ کا پڑھا کرو، وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبد وانا اہل وعدی ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آخر میں یہی استغفار بتلاتی تھی، آخر پورا دو چیز پہلے ہم نے نہیں سنا تھا، 2-4 سال پہلے اس سے شروع کیا تھا، جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بتانے لگے تھے وہاں محمد احمد صاحب سے سنتے تھے پہلے سے، حضرت صاحب نے نہیں سنا تھا، لیکن بعد میں یہ پڑھا کرو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، سعید الاستغفار۔ اب سچ کہتے ہیں اس پر بہت زیادہ تھا حضرت کو، اللہم انت ربی جب کہتے تھے، ماشاء اللہ سے بات کر رہا ہوں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ لکھ رہے یعنی کم سے کم مجھ کو یاد آتا ہے کہ حکیم صاحب ایک بہت بڑے حکیم آتے تھے، حکیم ان کو بھی بتلایا، علماء آتے سب کو بتا دیتے ہیں بھائی سعید الاستغفار پڑھا کرو۔ لوگ تعداد پوچھتے تھے تو مجھے یاد نہیں، لیکن وہی 3 یا 5 میں ہوتے تو کم سے کم پڑھ لے، زیادہ پڑھے تو اور اچھا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا اہل وعدی ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ مضمون مناسب ہے نا ہمارے حال کے اس وقت۔ اللہم انت ربی، ہم لوگ تو اسی لیے آئے ہیں، ہم لوگ کریکٹری کے لیے تھوڑے نہیں آئے ہیں جمع ہوئے، نہ وزیر بننے کے لیے آئے ہیں، نہ بادشاہ بنے گے، یا فقیر بننے کے لیے آئے ہیں ہم لوگ، اللہ کے فقر، اللہ کی طرف اللہ والا ہو جانا، یہ فقیر ہے۔ مجھے صاحب تو سب یہ بھی منگی کہہ رہے ہیں، نحن الفقراء، ہے نا حدیث، اللہ تو غنی ہے ہم فقیر ہیں۔ ایک فقیر بھی فقیر نہیں رہتا، بادشاہ بننا چاہتا ہے، اور یہ بادشاہ جس کو سعادت دیتا ہے، اورنگزیب جس آدمی وہ فقیر تھا، ساری ہندوستان کی حکومت اس کے ہاتھ میں، نہیں فقیر ٹوپی بن کر کے اپنا کام چلاتا تھا۔ اخیر میں کرتے تھے فلانے جی قبر کی ظلمت سے بہت ڈر لگتا ہے، قبر کی یہ فقیر سارے ہندوستان کا بادشاہ، یہ کہ قبر کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ ایک بیوی تھی، 2 بیوی بھی نہیں کیا انہوں نے، یہ بھی ہے، وہ تو کہا جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ صرف ایک بیوی تھی، بس کچھ کیا مجھے اس کی قدر بھی نہیں ہے، اپنے لوگ بھی نہیں۔ جب اس کی قدر نہیں ہوگی تو اس کے خلاف دوسرا احساس کرے ہی گئے کہ نہ، اس کا طریق تو کتاب و سنت ہی ہے، تو پڑھنا کرانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، لوگوں کی کچھ اس کی قدر بھی رہے۔ آگے اللہم انت ربی
حضرت سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو سعید، جو اللہ سے بحیثیت رب اور دین اسلام سے بحیثیت دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت نبی رضامندی کا اظہار کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ رضیت باللہ، اس میں عربی نہیں ہے، حالانکہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو سعید خدری کو یہ بات بڑی پسند آئی، کو پسند آ گئی، یہ لکھا سیدنا ابو سعید، میں بھی ابو سعید ہوں الہ آبادی، ابو سعید نہیں ہوں۔ ہم نے کہا ابو سعید تو مقبول کہتے ہیں کہ ہم بھی تو لڑکے ہیں۔ کون نے کہا اس نے؟ ابو مقبول بھی آپ ہیں؟ مقبول کہتے یہ سب ہوتا تھا بہت آج کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے اب یہی سب ہے، ایک گڑبڑی کی وجہ سے سب راضی تو ہے کہ نہیں راضی؟ ہو گیا؟ سن لو بھائی، ٹھیک ہے، بڑی زوردار تسلیم و رضا کا سن لو نا، تسلیم و رضا کا پہلا فائدہ ہے جنت کے داخلے کا پروانے کا حصول ہے۔ اللہ ان کو بھی جزا دے۔ احمد دیولوی بہت عالم ہے، انہوں نے بغیر ہمارے کہے کتاب کو مجلد کیا، ترجمہ کرایا، جیل بنوایا اور دے دیا، مولانا یہ دیا۔ تو میں نے بھی لکھا، صبح ہی لکھا، ابھی میں نے لکھ دیا، اس میں لکھا ہدیہ از مولانا احمد صاحب دیولوی جزا اللہ نہیں پڑھتا رہا دیر تک۔ اللہ تسلیم و رضا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مولانا سب کچھ آئے اور کیا چیز ہے، اصل تو اس کے لیے ہم جمع ہوتا ہے، ہم تو اسی نیت سے کہ اللہ تصوف کی باتیں جو مشہور ہیں، جو قرآن حدیث وہ اس کے لیے کسی کی قید نہیں ہے، بوڑھا نہ جوان نہ چھوٹا بڑا، سب کو ضروری ہے۔ صحابہ ہر قسم کے تھے، ایسے بھی تھے کہ پورا کپڑا بھی نہیں رہتا تھا پڑا، لیکن وہ بھی صحابی تھے، لاکھوں کروڑوں آدمی سے بڑھ کے وہ تھے۔ ان سے بڑھ کے آتا ہے کہ حضور نے ارواح کو دیکھا، تو سب سے بہترین روح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ان کو نبوت سے نواز دیا، بولتے رواز دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہتر روح کون تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نبوت سے نوازا۔ اور بھی ہے، پھر دیکھا انبیاء کے بعد کی بات ہے، صحابہ کو دیکھا، تو سب سے اچھی اس کے بعد ارواح صحابہ کی تھی۔ جسے عالم نے بہت عمدہ لکھا ہے، اذا سخر اللہ لسعید فکل سوداء، جب کسی سعید کے لیے اللہ مسخر کرتا ہے رفاقت کے لیے، تو کل کے کل سعید ہی ہوتے ہیں۔ اذا سخر اللہ لسعید فکل سوداء، اسی میں سے ابو سعید خدری بھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ بھی عام نہیں تو اے سعید سنو، جو اللہ تعالیٰ سے بحیثیت رب اور دین اسلام سے بحیثیت دین اور بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رضامندی کا اظہار کرے، اس کے لیے جنت واجب ہوئی۔ اتنی ہی ہے، رضیت باللہ ربا
وبالاسلام دینا محمد نبی. یاد ہی رہنا چاہیے، ہر آدمی کو یاد کرانا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو. نہیں اس کو کہاں یاد کرتے، تو چسکا لگ گیا ہے دوسری تعلیمات کا بھی، اس میں یاد کراؤ، اس کے لیے ٹیوشن لگاؤ، اس میں محنت کرو. اس کے لیے کون کرتا ہے؟ صاف صاف بات. میں سخت نہیں ہوں، اتنی بات تو میں کہتے ہی رہتا ہوں. عربی زبان سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں ہے، کیونکہ لسان جنت ہے، اہل جنت کی زبان ہے. لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لسان قرآن پاک ہے. یہ تین صحیح سے معمولی ہے. نویں یا 10ویں جلد میں جو مصر کے عالم نے لکھا، اس میں لکھا عربی کی فصیحت ضروری ہے کہ عربی جانے تاکہ تم کو چسکا لگے کہ قرآن پڑھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تنخواہ نہیں ملے گی، تنخواہ بھی ملتی نہیں ملے گی 40,000، لیکن وہ لوگ بھی مطمئن. ایک ہمارے یہاں تھے، آپ لوگ جانتے ہیں، بی اے میں بہت کہا مولانا ہم میں کیا فرق ہے، ہم اتنی تنخواہ پاتے ہیں اور آپ ایک کرتا پہنتے ہیں، اس کرتے میں 3 بوسٹ ہمارا ہو جائے تب بھی ہم کو نہیں ملتا. آپ ایک کرتا پہنے ہوئے غریب ہو کر کے، یہی اس کا مطلب غریب انہوں نے مجھ کو تو نہیں کہا. اللہ دے دے والا جائے گا. سیدنا ابو سعید کو یہ بات بڑی پسند آئی، اسی پہ بڑی پسند آئی. گویا کہ ان کی دینی مراد پوری ہو گئی. یہ حدیث جب سنا تو گویا کہ حدیث انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول اس بات کو دوبارہ فیصل فرمائیے. کہاں ہم لوگوں کو کچھ نہیں معلوم ہے، حدیثوں کا ذوق ہونا چاہیے. حضرت ابو سعید درخواست کی اے اللہ کے رسول اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً ان جملوں کو 2 مرتبہ دہرایا. یہ ان کی بے تکلفی پھر دہرائی نہیں، نالاج تمہیں یاد نہیں کیا، یہ نہیں کہا دوبارہ. ہاں بھائی تعلیم ہے، یہ تعلیم خدا، یہ ہے مجھا دین. یہ ذوق پیدا کر رہا ہے. دین کو فوقیت دو، ان کی تعلیم کو فوقیت دو، اس کا عمل کو فوقیت دو. ہے نا، صرف کہا جنت پہنچ گئے، یہ ہے کہ نہیں؟ ہو جاتا اسی کو پڑھتے ہو موت علیہ جنت. چاہے اس کو پڑھتا رہا چاہے گناہ میں ملا، حضور نے فرمایا جو پڑھے گا جائے گا. ہوتے صاحب گناہ معاف، تو ان کو کیا ہے؟ کیا کچھ کر کے وزیر اعظم ہو جاتا کہ نہیں آدمی؟ کیا کچھ کر کے قتل و قتال کچھ کرتے مقدمات من وزیر ہو گیا. تو اللہ کے ہاں اگر ہو ہزاروں گناہ ہوں جنت بیچے ان کے پکڑ سکتا ہے کوئی. اسی کلمے کو کہنے کے بعد کیسے ہی گناہ گار ہو، اللہ اس سے معلوم ہوتا ہے نا انشاءاللہ بخش دی جائے. دل سے کہو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابو سعید خدری کو یہ بات بڑی پسند آئی. گویا کہ ان کی دینی مراد پوری ہو گئی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائے. جیسے جو 1000 مہمان آئے دوبارہ پڑھا نہیں میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکیداً ان جملوں کو 2 مرتبہ فرمایا. ابن مسعود کا قول ہے کہ جو چیز اس چیز سے رضامندی کے اظہار کرے جس کو اللہ نے آسمان سے زمین کی طرف اتارا ہے اس کا انشاءاللہ جنت میں داخلہ یقینی. ابن مسعود کا قول ہے کہ جو اس چیز سے رضامندی کا اظہار کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین کی طرف اتارا ہے اس کا انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. یہ اللہ کے قضا پر رضا جو کچھ رضا. تسلیم و رضا کے ثمرات میں سے اہم ترین ثمرہ گناہوں کی بخشش ہے. جیسا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ سعد بن ابی وقاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنے اور یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد نبی. آ گیا ٹکڑا رہ گیا.
اذان کے بعد اتنا وہ چاہتے رضیت باللہ ربا وبمحمد النبی وان محمد عبدہ ورسولہ ورضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وبالاسلام دینا، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو بھی پڑھے ویسے بھی. اور اس کے بعد تو نور اللہ کے بعد پڑھ لیا تھا بڑھا لیا. یہ تو سبھی کو یاد کرنا چاہیے، کرانا چاہیے. رضیت باللہ لکھتا ہوں میں چل رہا رضیت باللہ. ہمارا بزرگوں کے یہاں رہنے سے ذوق دین تو مل ہی جاتا ہے، چاہے دین بہت زیادہ نہ ہو. خاتم شاہ رسول اللہ صاحب ماں محمد احمد صاحب کتنا کپڑا پہنتا تھا، کوئی سمجھ نہیں دیتا تھا کتنے کپڑے پہنتے تھے. یہاں تک انہوں نے مصیبت وضو کرنے کے لیے دھونا معمولی ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے ایک موٹا پہ موٹا موٹے والے. مولانا نے ایک صاحب سے پوچھا، مولانا میرے لیے تیمم کی اجازت ہو جائے گی. واقعی بوڑھے آدمی ابھی بھی نہ ہوئے، مطلب وہ بھی نہ ہوئے ساکن، لیکن وہ کمزور ہو گئے تھے ان سب چیزوں کا ہٹانے میں. میں تو ابھی نہیں تھا کمزور، اللہ کا شکر. لیکن حضرت تو ایسا کرنے یہاں سے لے جانا ہے. ابھی ایک سویٹر پہن لے دوسرے کا دقت ہوتی ہے نہیں. تو ان سے پوچھا مولانا نے کہ میں تیمم کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فون کرے ہاں حضرت. میں اٹھ گیا کھانے کے بعد، میں ہاتھ دھو گیا تھا. آیا کہا مولانا دیکھیے اتنی دقت ہوتی ہے چڑھانے میں، جو جانتا وہی جانتا کتاب میں آتا ہے. میں کہا حضرت یہ تو ڈاکٹر کی رائے پر ہے، معالج کی رائے پر ہے. میں نے کہا انہوں نے کہہ دیا تھا یہاں، میں نے کہا یہ تو معالج کی رائے پر ہے. تو کہا میرے معالج تو کہتے ہیں وضو کرو. میں نے کہا یہی مسئلہ ہے. اور آپ نے کہا بات آپ نے کہہ دیا ٹھیک. یہ بھی مولانا کیا انتہائی دیتا ہے. بہت دقت ہوتی ہے بھائی مولانا کو اٹھا وضو کر. تو مولانا ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں حضرت دقت ہے. تو میں نے کہا ہاتھ دھو آتا ہوں. میں ابھی چلا گیا. میں نے کہا حضرت یہ تو معالج کی رائے پر ہے. کہا میرے معالج ڈاکٹر ابراہیم نام، میرے معالج تو کہتے ہیں وضو کرو. میں نے کہا یہی حکم صحیح ہے. تسلیم پھر کبھی نہیں ہوئے. کبھی ہمارے یہاں بیٹھتے تھے جمعہ میں، تو جہاں میں بیٹھتا ہوں باہر وہاں بیٹھتے تھے. پھر اس کے بعد مولانا زیادہ آدمی اندر ہمارے کہانی سے ہم درمیان میں گلی میں 2 آدمی کھڑا کرتے تھے تاکہ صف متصل رہے. میں نے پوچھا حضرت اب یہاں پر کہا ہاں بھائی مولانا جو کہتے ہیں وہی کہتا ہوں، فتوا نہیں کیا یہاں پڑھو. اور ماں محمد اللہ تعالیٰ مولانا کو بھی جزائے ہمیشہ تازہ وضو کرتے تھے. اور پٹے پر پٹا ہے اس میں پیر رکھ کر کے. تو ہم نے کہا اس پر میں گرنے کا ڈر رہتا ہے، اس پر بیٹھنے میں ایسے بجے ایسا. تو ڈاکٹر ابراہیم نے کہا وہ نہیں مانیں گے، جو ان کا معمول ہے وہی کریں گے. ان کو یہ کہ اس پر ہم کو بیٹھ کے وضو کرنا ہے. اب کہتے رہیے تسلیم ہو جائے جو کہہ دیے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کھانے پر آئے وہ دوسری بات ہے، دعوت میں گئے جو ہوا کھا دیا کچھ نہیں. اللہ کا شکر ہے. رضا بھی خدا کا اسپتال میں آنکھ کھلوائی گئی تھی مولانا، میرے سامنے کی بات ہے. لیٹے ہوئے تھے، ایک آدمی گئے، کہا کہ حضرت کچھ ضرورت ہو تو. بڑے انداز سے کہا، آنکھ کا افتیاح ہوا بڑے انداز سے کہ اب تک کسی سے کوئی چیز مانگی تو نہیں، طلب نہیں کیا. ہاں جسے کسی خلوص سے دیا تو اس کو لے لیا، یہ بھی کر. مولانا کسی نے پوچھا ہم سے، ارے ایک کسی نے آپ لوگ کیا بتاؤ آپ کو مولانا کیسے معلوم؟ وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کے میں گیا تھا، ان کی شہرت پوری دنیا میں. انہوں نے کہا کہ آپ کو مولانا کے یہاں کیا ملا؟
مولانا کیسا پایا؟ ہم نے کہا جو حضرت مولانا شاہ ولی اللہ وہی پایا ہم نے، بس تو کوئی جواب دے آپ کو وہاں کہیں کیا ملا، کیا پایا؟ میں نے کہا جو مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کا پایا وہی ان کے یہاں پایا، اس وجہ سے میں رہ گیا ان کے گلی میں۔ خواجہ محمد معصوم کہتے ہیں جس گلی میں بوئے محبت آئے جاؤ اس میں۔ میں نے کہا ان کی گلی میں بوئے الہی معلوم ہے، بوئے رب، اس وجہ سے میں گیا۔ کیسے آپ گئے؟ میں نے کہا کہ خواجہ محمد معصوم کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس گلی میں تم کو اس کی مہک آئے، مشام جان میں اس کی مہک آئے، وہاں جاؤ، اس میں آڑ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان دونوں بزرگ کی صحبت کا جو ایک اثر ہونا چاہیے وہ اثر پیدا کر دیں اور اپنے فضل و کرم کا معاملہ کریں۔ جی کہتے ہیں جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ جس کی صفت رحمان ہے تسلیم و رضا کی دولت ڈال دے تو ایسا استغنا اور لذت آشنائی کی دولت سے سرشار ہو کر زندگی گزارتا ہے، کتنی عمدہ بات ہے۔ تو ایسا استغنا بھی اور لذت آشنائی کی دولت سے سرشار ہو کر زندگی گزارتا ہے اور ان کی زندگی آرام و آشائش عیش و عشرت میں کرتی ہے۔ معلوم بات سب کچھ آرام آشائش تسلیم و رضا میں ہے، خوش رہتے تمہارا میں خوش، یہ بھی خوش، پھر کیا ہے، چین و سکون سے اس کی گزر بسر ہوتی ہے۔ تسلیم و رضا کے ثمرات میں سے اہم ترین ثمرہ اللہ تعالیٰ سبحانہ کی رضامندی اور خوشنودی کا رضی اللہ عنہ۔ اللہم ارضنا مرضانا، ہم کو راضی، پہلے کہا ہم کو راضی کر دیے، ہم سے آپ راضی ہوئے۔ یہ بنیاد اللہ بڑی تو بحث ہوتی ہے کیوں مقدم کیا پہلے کیا اس طرح۔ اللہم ارضنا مرضانا، ہم کو راضی کر دیے اور آپ راضی ہو جائیے۔ بندے سے اللہ کی رضامندی دراصل بندے کے رب کریم کے سامنے تسلیم رضا کے لیے سر تسلیم خم کر دینے کا نتیجہ ہے۔ جب اس نے جھکا اللہ راضی۔ اگر بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بحیثیت رب کے راضی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے راضی اور خوش ہے۔ سیدنا انس مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائی سے دو چار کر کے آزماتا ہے، تو جو شخص راضی برضا رہا اس کے لیے رب کریم کی رضامندی اور خوشنودی ہے، اور جس شخص سے اس پر ناراضگی اور خفگی یا برہمی یا غضبناکی کا معاملہ روا رکھا اس کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور خفگی ہے۔ سیدنا ابو درداء سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی قضا و قدر کے بموجب فیصلہ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بندے کی طرف سے اس کے فیصلے کو تسلیم و رضا کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ سب کے لیے ہم سب کے لیے، جس کو اللہ ہی نعمت دے دے کوئی کہے نہیں، آپ تسلیم کریں، آپ فائدے، آپ فائد و کامران بندے سے اللہ کی رضامندی و خوشنودی کی نعمت دنیا و مافیہ سے بہتر وہ برتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وعد اللہ الذین المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن رضوان من اللہ اکبر ذالک الفوز العظیم۔ وہ راضی ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایماندار مردوں دونوں لکھا ہے، والذاکرین اللہ والذاکرات ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ بھی ہے وہی آیت یاد، والذاکرات یہاں دونوں کا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات دونوں کا ہے مجھا، یہ پہلی مطلب ذہن یا مطلب پڑھا نہیں ہے، وہ تو ہے بیان میں کرتے ہیں اس کو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔
وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں عورتوں دونوں سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. کس کا وعدہ ہے؟ جنات کا، جنتوں کا، باغوں کا، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مرد بھی رہیں گے عورتیں بھی رہیں گی. نہ تو کتنی بڑی دولت ہو فقیر ہو جاتا ہے نہ جائے. خالدین فیہا مساکن طیبہ، بہترین گھر ہوں گے. کیسے گھر ہوں گے تصور بھی نہیں کر سکتا، کیسے برتن ہوں گے تصور بھی نہیں کر سکتا، کیسے نہریں ہوں گے تصور بھی نہیں. مساکن طیبہ پھر جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، اور مزید پر اللہ کی رضا، وہ سب سے بڑھ کے یہ ہے. جنت کے تمام خوشیوں اور نعمتوں کے سب سے بڑی نعمت رضوان من اللہ. ذالک الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ نے ایماندار مردوں اور عورتوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو اور صاف ستھرے محلات کا جو ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں، وہ گھر تو کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں کی جو محلات ہیں اور اللہ کی رضا ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور اس سے سب سے بڑھ کے یہ ہے، اور اللہ کی رضامندی اور خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے. یہی زبردست کامیابی ہے. ایک ساتھ ہو جائے گا، بہت سے ہیں. ایک اور تسلیم الرضا کے ثمرات میں سے اہم ترین ثمرہ عبودیت کا منتہا کا حصول ہے. عبودیت، تسلیم الرضا جو کچھ ادھر سے آئے راضی. عبودیت کا منتہا کیا ہے؟ رضا، جو ادھر سے آئے. ہم جو کریں اللہ کی رضا کے لیے وہ ہے عبادت، اور ادھر سے جو آئے ہم راضی ہوں یہ عبودیت. عبودیت کا درجہ عبادت سے بڑھ کے. عبودیت کا تعلق جنت میں ہے، عبادت کا نہیں. عبادت ختم یہی ہے بس. عبادت میں دوام نہیں ہے، عبودیت میں دوام ہے. یہی فرق ہے. صاحب نے لکھا ہے مرمرہ کیجیے. عبادت یہ ہے کہ بندے کا ایسا کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے. یہ کیا ہے؟ عبادت. اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آئے اس پر راضی ہو جانا، یہ ہے عبودیت. عبودیت کا مقام عبادت سے بڑھ کے. جملہ اللہ سبحانہ کی ذات سے رضامندی اور خوشی بندے کے رب کریم کی عبودیت اور بندگی کا اتمام و اکمال ہے. کامل کرو اس کو، کیونکہ مقام عبودیت کا اتمام اللہ تعالیٰ کی ذات سے تسلیم و رضا، محبت و محبت، اور اس کے سامنے خشوع و خضوع، عاجزی و فروتنی، تذلل و خوشامد کے بغیر نہیں ہو سکتا. عبودیت جب مٹاؤ گے تب بھی جو آئے گا برداشت کرو گے. عبودیت و بندگی کا یہی وہ مقام ہے جیسے بہرور ہو کر انسان اللہ کی ذات اور ان کی قضا و قدر کے سامنے مسرت اور خوشحالمانی، سرور، انبساط محسوس کرتا ہے. بہت اچھا. اللہ ہم سب مومن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے سرور، بہت اچھی کتاب جس کو ہم نے پڑھا ہے. مومن کے لیے اللہ سبحانہ کی ذات سے سرور و انبساط محسوس کرنے کا یہ سبب اہم وسیلہ، اللہ سبحانہ کی ذات سے سرور و انبساط محسوس کرنے کا یہ سب سے اہم وسیلہ اور ذریعہ ہے راضی ہو جاؤ. ہر چیز دوست میرا سنی کو ارے بہت مشہور ہے. ہر جانے محبت اگر وہ خفا ہوں، وہ مغرا ایسے رہ گی. یہی ہے فرق بدلے. ہر جانے محبت اگر وہ خفا ہوں،
اگر ہم خفا ہوں محبت نہیں ہے. بہت مشہور شعر ہے, میں نے کہا ہر آدمی کو معانی اور سب کو سنایا ہوگا. محبت کی جان یہ ہے جانے محبت اگر وہ خفا ہوں, اگر وہ خفا ہوں آپ اسے راضی ہوتی ہے محبت ہے. اگر ہم خفا ہوں, ہم بھی خفا ہوں ان کی بات سے, شیخ کی یا باپ کی یا معلم کی, پھر محبت کا وجود ختم. ان کی طرف سے جو پیش آئے اس سے محبت بہت عمدہ شعر ہے. ایک آدمی رات میں آئے تو بہت بڑے شاعروں کے ہزاروں شعر تیار نہیں ہوگا. افضال صاحب, میں سو چکا تھا, ہمارے گاؤں کی بات ہے, رات میں 11-12 بجے غالب بنی گئی شعر. کہا مولانا وہ کیا شعر آپ نے پڑھا تھا؟ وہ جانے تو میں نے پڑھا. ہزاروں شعر ان کو یاد ہیں, لیکن اس شعر کے لیے وہ آئے, جگایا. میں جا ہی رہا تھا لیکن 11-12 بجے. اب اس کو دیکھ لیے, یہی ہے شعر, یہاں لکھ دیا گیا. اچھا مجھے اسے یاد ہے, جانے محبت اگر وہ خفا ہوں, اگر ہم خفا ہوں, باپ اگر خفا ہو راضی ہوئی تھی, جانے محبت ہے. باپ نے کوئی بات کہا, شیخ نے کوئی بات کہا, استاد نے کوئی بات کہا, ہم خفا ہو بس محبت کا ختم, اب محبت نہیں. اگر وہ خفا ہو ہم راضی ہیں کہ یہ محبت کی جان باقی ہے, اور اگر یہ نہیں ہے کہ جانے محبت ختم ہے. جانے محبت اگر وہ خفا ہو ہے, یہی ہے جانے محبت اگر وہ خفا ہو. مولانا تشریح کرتے تھے, باپ استاد پیر مولانا خود تشریح کرتے تھے, اگر یہ کوئی بات پر خفا ہو تو یہ تو جانے محبت ہے. ہاں اگر ہم بھی خفا ہو, اگر ہم خفا ہو محبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محبت عطا فرمائے. اللہ کے بندوں کی محبت, نبیوں کی محبت, ولیوں کی محبت, استادوں کی محبت, اسی محبت سے ہم پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس گلی سے بھی گزار لے, رضا و تسلیم. اسی لیے میں نے سنایا ہے, دن ہو گئے جہاں کے کہاں نہیں بڑھو آگے. میں اپنے کو کہہ رہا ہوں بھائی, آپ جو سب بڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی بڑھائے, میرے بچوں کو بڑھائے. ادھر رجوع کرے, ادھر رجوع کرے. یہ کتاب یوں ہی چھوڑے نا, جسے کتاب دیا اللہ, دعا کیجیے بھائی نا اللہ تعالیٰ مولانا احمد دیولی کو اللہ جزائے خیر دے. کتاب یہ ہے دو یہ دے ہوئے, میں نے ابھی لکھا ہے سب حصے ہوئے. دیکھیے عطیہ گرامایا ابھی لکھا ہے یہ عطیہ گرامایا المحب مکرم مولانا احمد دیولی گجراتی صلی اللہ تعالی. رمضان سن 1483 بمقام خانقاہ دارالعلوم کنتھاریا گجرات. جزاہم اللہ تعالیٰ. لیجیے پوری کتاب ہمیشہ لیے ہو گئی. جو آئے گا دیکھے گا کون کی ہے, وہ بھی دیکھیں گے, کچھ ہوں گے. یہ اپنا کر کسی پر چھوڑتا نہیں, خود لکھ دیتا ہوں. اور بہت زیادہ خوش کر لکھنے کوئی نہیں کرتا ہے, تو کچھ لکھنے کو ذرا جائے گا. جیسے لکھ دیتا ہوں. جو علماء آئے تھے بہت پسند کیا, دکانوں کو ان بنا بگی آ جائے گا تو آئے لکھا ہوا. دیکھیے حصہ ہوا گیا. اللہ کا شکر. بولتے ہیں کہ آپ لکھ دیا. یہ کون ہے؟ ایسا ہوا نا. ہاں تو دوسری میں لکھا ہوا, دوسری میں ہے وہ. دیکھیے یہ صفحہ لکھا ہوا ہے, تسلیم رضا کے ثمرات لکھا ہے نا, صفحہ 65. اب ڈھونڈنے مضمون طویل ہے مگر مؤثر و مفید ہے, یہ بھی لکھ دیا. اب جو پڑھے گا تو پڑھے گا نہیں اس کو بتا. یہ فلاں تسلیم رضا کے ثمرات 465. مضمون طویل ہے
مگر مؤثر امیر بھی لکھا ہے کو، مگر مؤثر مفید ہے، لہذا پڑھو. لکھا کہیں دیکھ لو، یہ ابھی لکھا ہے، لکھ دیا. اب 10 سال کے بعد کھولیے تو معلوم ہے نا کہ کچھ پڑھا ہے اور لکھا ہے. ہر اس پر نصیحت بھی ہے، لیکن سب پڑھتے ہی نہیں، اس وجہ سے ہی تگڑے ہیں. اللہ کا علمی ذہن ہے مجھے، دعا کیجیے عملی ذہن بھی ہو جائے ہمارا. ذہن تو وہی ہے. چلو